بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں سے مناس، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے دوست جناب فردوس جمال صاحب اور عبید الرحمن شفیق صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ڈبیٹ آف دا ویک میں مختلف موضوعات پر، جس میں سب سے پہلے موجودہ حکومت کے وزیر اطلاعات کا سخت شدید ترین بیان، جو انہوں نے ابھی تازہ بیان داغا ہے اپوزیشن کے بارے میں۔ انہوں نے ایک خطاب دیا ہے ٹی او پی ٹھگز آف پاکستان، اور اس کے بعد اپوزیشن کی جو صورتحال ہے وہ کہاں جائے گی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ہر بات مانوں گا، مگر کسی کو کرپشن کے جرم میں سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گا۔ اس سے ان کا کیا مراد ہے؟ اور کل صبح آنے والا ہے فلیگ شپ اور عزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ جیل کی یاترا کرنی پڑے گی، یا ان کو اس میں بریت مل جائے گی؟ اس کے بعد زرداری صاحب کا جو فلیٹ ہے امریکہ میں، وہ انہوں نے کیوں شو نہیں کیا، اس پہ خرم شیر زمان صاحب جو ہیں وہ کل کیس کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب وہ سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ امارات سے پاکستان کو 3 ارب کا پیکج ملا، کیا شرائط تھی؟ سعودی عربیہ اور امارات کے پیکج کے وزیر اعظم اس بارے میں کیا بیان دیتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ہم جائیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال، نصیر الدین شاہ صاحب کا بیان، اور اس کے بعد جو ہندو انتہا پسند ہے ان کا شور شرابہ، سراب الدین قتل کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں کیا ہوا ہے گجرات میں، اور اس کے بعد ایران کی جو سٹوری ہے، سلطان آف بچومن کی سزائے موت، کنگ آف گولڈ مین کی سزائے موت، یہ سزائے موت جو دی جا رہی ہیں کس کو بچانے کے لیے، کیوں اور کیسے، کس کو بچایا جا رہا ہے، کن حکومتی عہدیداروں کو بچایا جا رہا ہے، دنیا کے سامنے جن کے چہرے پارسا کے طور پہ پیش کیے جا رہے ہیں اندر سے کتنے غلیظ ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم مثبت خبروں کی طرف آئیں گے۔ پاکستانی نجات سائنسدان کے نام سے نائجیریا میں ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ایک جو شہری تھے سعودی عربیہ میں، وہ ایک اسپتال میں سزا کاٹ رہے تھے اپنی، سعودی عربیہ نے جذبہ خیر سگالی کے تحت حکومت سعودی عرب نے ان کی دید کی رقم جو ہے وہ ادا کی، اور وہ پاکستان اپنے پیاروں سے مل سکیں گے۔ سعودی عربیہ کے یہ احسانات کیسے پاکستانی قوم بھلا جاتی ہے۔ اور پھر ہم آخر میں بات کریں گے امریکہ کا انخلاء افغانستان سے، اور امریکہ میں موجود ایک شامی مہاجر طالبہ پہ امریکی خواتین کا تشدد، وہ کیا وجہ تھی۔ ان ساری موضوعات کو آج ہم سمیٹیں گے اور بات کریں گے۔ ہمارے پینل میں موجود ہیں جناب ہمیشہ کی طرح فردوس جمال صاحب اور عبید الرحمن شفیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ فردوس جمال صاحب سے شروع کرتے ہیں جی۔ فردوس جمال صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، یہ ایک بھارتی اداکارہ ہیں، ان کا کلیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ۔ جی ودیا بالن صاحبہ، پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، لیکن یہ ہمارے جو وزیر اطلاعات چاہے وہ وفاقی حکومت کی ہوں چاہے صوبائی حکومت کی ہوں، ان کا معقولہ کوئی ملتا جلتا ہے اس سے میرے خیال میں۔ دیکھیں ان کے تو ظاہر ہے بہت دفعہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی اس انڈسٹری کے آدمی ہیں، ہمارے وزیر اطلاعات کے لیے سٹیبل نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات آج کی کہ ٹھگز آف انڈیا کی، وہاں پہ آپ کو علم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک فلم ریلیز ہو گئی تھی ٹھگ آف انڈیا، تو ہندوستان میں، تو وہ تو بہت بری طرح فلاپ ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ کہ ہمارے جو ٹھگز آف پاکستان کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے، کل جو ہے فیصلے آنے والے ہیں، اور اس کے بعد زرداری صاحب کی گردن ناپی جائے گی، تو اس میں یہ حکومت اس فلم میں کامیاب ہوتی ہے، اچھا بزنس کرتی ہے، یا پھر جو ہے نا اس کی طرف فلاپ ہوتی ہے، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ لیکن میں ایک اور طرح سے اس کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیں بیانات کی حد تک تو حکومت کہہ رہی ہے ہم احتساب کر رہے ہیں، احتساب کرنے جا رہے ہیں، لیکن احتساب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر صرف پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے تو یہ تو کوئی احتساب نہیں ہے۔ یہ جیلوں سے نکلیں گے، زرداری پہلے 12-13 سال جیل میں رہا، نکلیں گے ہیرو بنیں گے، شہید بنیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی 2 ریفرنسز ہیں، عزیزیہ ریفرنس اور دوسرا جو ہے فلیگ
ان میں ابھی تک کوئی 15 مہینے تک یہ کیسز چلتے رہے، ٹھیک ہے، اور 183 سے زیادہ پیشیاں ہو گئی ہیں. اس میں ایک میں تقریباً 22 گواہ پیش کیے گئے، ایک میں 16 گواہ پیش کیے گئے. اس سارے پروسیجر کے اندر پاکستانی قوم کا کتنا وقت ضائع ہوگا، کتنا پاکستانی قوم کا پیسہ لگا، سیکیورٹی کے اوپر، ججز کے کام کے اوپر اور ادارے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو انہوں نے جو لوٹی ہوئی دولت ہے ان کو جیل بھیجنا کافی نہیں ہے. یعنی واہ واہ ہو جائے گی جیل بھیجیں گے. سزا سنتے ہیں جیل میں فیصلہ سزا ہوگی نواز شریف کو اور جرمانہ ہوا 50 لاکھ، بلینز کی کرپشن میں 50 لاکھ جرمانہ، تو ان کے لیے یہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں، یہی ہوتا رہا ہے. اس سے آپ کو ٹرینڈ تبدیل کرنا ہوگا. آپ نواز شریف صاحب کو باعزت لا کے مدینے میں، مکے میں حاجی ثناء اللہ بنا کے رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جتنی قوم کی دولت لوٹی ہے وہ واپس لائیں. زرداری کو آپ لا کے ٹھیک ہے نا وہاں پہ اعتکاب میں رکھیں، ہمیں اعتراض نہیں. ہم بدرمان موجودہ حکومت جو ہے کوئی سیریس نظر نہیں آتی. کبھی ٹھگز آف انڈیا کا بیان دیتے ہیں، کبھی چور لنگوٹی ہے، کبھی یہ لوٹر ہیں جی، یہ ہیں جی، وہ ہیں جی، فلاں ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی کرنے کیا جا رہے ہیں. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں وفاقی حکومت کے، وہ تو حکومتی ترجمان ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بیان ایسا آتا ہے. دوسری طرف لاہور کا ہم نے بیان دیکھا پچھلے دنوں، بسنت پہ بڑا شور شرابہ ہم نے سنا جی پاکستان میں. تو وہ لاہور میں وہ وزیر اطلاعات پنجاب کے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قربان کی عید پہ جب ہم گائے ذبح کرتے ہیں یا مختلف اس میں وہاں کسائی مرتے ہیں، گائے لاتیں بھی مارتی ہیں، تو کیا اب ہم قربانی کرنا چھوڑ دیں؟ قربانی کو انہوں نے جا کے ملا دیا بسنت سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ جیسا آپ گورنمنٹ کی اگر کارکردگی کو دیکھنا شروع کریں تو بہت بے ہنگم رہی ہے، اور میرے خیال سے یہ شروع سے کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنا سکے جس کے لیے گورنمنٹ کو قوم کو کرائسس سے نکال سکیں. اگر آپ اکانومی کے مسائل کے اوپر دیکھیں، متنوع قسم کی آپ کو جو ہے وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو پے در پے، ایک نہیں پے در پے آپ کے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں اور وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کے بیانات، اور پھر اس کے بعد پچھلے ہفتے جو آپ کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی صاحب نے بیان دے دیا بڑا کہ جی پاکستان کے اندر 75% خواتین جو ہیں وہ اسکول میں جو بچیاں پڑھتی ہیں طلبہ ہیں، اور اس کے اندر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد انہوں نے بتائی ہے کہ وہ نشہ کر رہی ہیں. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف بیان بازی کی حد تک جو اپنی تیاری کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی اسٹریٹجی بنائے کرائسس سے نکالنے کے لیے. اور یہ ہوتا ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے، یہ ابھی تک واقعی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے، دیکھیے عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، مجھے بشرا بی بی بتاتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ابھی ہوتا ہے. ابھی آپ نئی پہلی دفعہ ہیں گورنمنٹ کے اندر تو نہ تجربہ کار ہیں، چیزیں ہیں، ایسا چیزوں کو اب سمجھنا شروع کر دیں گے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھی موو یہ کی گئی کہ اب باقاعدہ طور پہ، پہلے تو وہ تھے نا چوہان صاحب تھے جو صوبائی وزیر ہیں، لیکن انہوں نے جو اسپوک پرسن ہے ان کے لیے، زمان گزار کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے بہت اچھا ایک انتخاب کیا ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل کا. اور وہ میں نے ان کے کچھ دیکھے ہیں، کچھ ٹاک شوز دیکھے، تو وہ بہت اچھی پڑھی لکھی، بہت تیاری سے آتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، پڑھی لکھی بات کرتے ہیں. ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے. آپ کیا قوم کے اندر کنفلکٹ پیدا کر رہے ہیں؟ ہم چھوڑ دیں اس بات کو. اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپوزیشن 10 باتیں کر رہے ہیں، اس میں سے 8 جھوٹ ہو سکتے ہیں، 9 جھوٹ ہو سکتے ہیں، 8 باتیں سیاسی بیانات کے اوپر مبنی ہو سکتی ہے. لیکن کیا اب گورنمنٹ بھی یہ طریقہ کار اپنائے گی؟ وہ بھی ان کے جوابات کا جو تیروں کا جو جواب ہے وہ بھی نشتر کے ساتھ دیں گے؟ یہ معاملات اس طرح خراب ہوں گے، مزید خرابی کی طرف جائیں گے. بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے پاکستان میں فلیگ شپ اور عزیزیہ ریفرنس کا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا یہ اب سمجھ لیں کہ کڑا امتحان ہے اس فیصلے کے اندر، اور انہیں اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کیا اس حوالے سے جو باتیں کرتے رہے اس کے اندر سنجیدہ ہیں یا نہیں سنجیدہ. اگر یہ فیصلہ انہی فیصلوں کی کڑی ہمیں نظر آیا جو پہلے ہوتے رہے ہیں، جیسے ذکر کیا کہ 50 لاکھ روپے جرمانہ لے کے اور کچھ دیر کی سزا دے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر نظر آئے گا کہ یہ سب باتیں ہی تھیں، سب بیان ہی تھے. لیکن اگر اس کے اندر فیصلہ اچھا آتا ہے جس کے ذریعے سے قوم و ملت کی، اچھا آپ کیا مراد ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو رقم لوٹی گئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ سے اس کی پلی بارگیننگ اگر ہو جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، چلتا آ رہا ہے پاکستان کے اندر. اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب چور تھے جنہوں نے رقم لوٹی ہے؟ دیکھیں اس بات میں تو عزیزیہ ریفرنس کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ اس کیس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، عزیزیہ کو یا فلیگ شپ کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو وہ تو 100% آپ کو شور ہے نا. وہ تو اس میں کوئی نہ صحافی نہ کوئی تجزیہ نگار کو اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی معاملہ ہے. اس کے اندر میاں صاحب کو صفائی نہیں دی جا سکتی. سچویشن یہ ہے کہ اب کیا میاں صاحب کو سزا ہوگی؟ مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ میاں صاحب کی اس کی سزا کی صورت میں آئے گا. اب سزا کیا ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب اپوزیشن نے جو الائنس کر لی ہے، اتحاد بنا لی ہے فیصلہ آنے سے ایک آدھ دن قبل، تو لگتا ہے کہ فیصلہ کچھ خطرناک ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوست اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. بلاول بھٹو کو اس کیس میں بلایا جا رہا ہے جب ان کی عمر 1 سال تھی. دیکھیں اپوزیشن کا تو یہ کہ کون سی اپوزیشن ہے آپ کے بھی علم میں ہے، مولانا ہے، زرداری ہے، یہ ان کے اگر بیانات کو جوڑ کے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بنائی میں دیکھی
مطلب یہ ایک دوسرے کو چور کہنے والے لوگ ہیں اور احتساب سے بچنے کے لیے اکٹھے ان کا ہوا اپوزیشن. یہ جو ان کا ہے بڑا وائلڈ کویسچن ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو اس کیس میں لے کے آ رہے ہیں جب اس کی عمر 1 سال تھی. دیکھیں ممکن ہے ایسے کیسز ہوں, میں نے اسٹڈی نہیں کیا اس کیس کو, لیکن مسئلہ عمومی اگر آپ دیکھیں کون ہے زرداری ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر جتنے وہ معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے یہ سارے نکل رہے ہیں. احتساب بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, عام پاکستانی بھی یہی کہہ رہا ہے احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے. حکومتی اداروں کے اندر, حکومتی بینچوں میں بھی اگر کوئی ایسا کرپٹ بیٹھا ہے, رشتہ دار تو کسی کا نہیں لگتا ہے, اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اڈیالہ کی جو ہے ہوائیں میاں صاحب کو تو سلام کہہ رہی ہیں, ان کا استقبال کے لیے وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں بھی نیب عدالت وغیرہ اڈیالہ میں رکھیں گے یا کوٹ لکھپت میں رکھیں گے؟ تو ظاہر ہے پہلے اس کے سلوک کو دیکھ کر اگر اچھا بچہ بن کے رہا تو وہاں تو اڈیالہ میں رکھیں گے, نہیں تو پھر کوٹ لکھپت کے جو ہے 13 نمبر پہ منتقل کیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ آپ میاں صاحب کو اڈیالہ کی جو ہے ہوائیں وہ سلام کہنے کے لیے تیار ہیں؟ زرداری صاحب کے لیے بھی پرد ہو رہی ہیں, ان کی بھی کوٹڑی صاف ہو گئی ہے. اسی کیس میں انہی کرپشن کے الزامات میں علیم خان بھی نیب میں مطلوب ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ تو آپ ہم سے زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, آپ کی پارٹی کا معاملہ ہے, ہم تو آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں. آج تو میں سوال کرنے کے موڈ میں ہوں نا جی. اچھا علیم خان صاحب کے حوالے سے وہ بار بار آ کے میڈیا کے سامنے بیان دیتے ہیں کہ جی مجھے اگر میرے اوپر کوئی الزامات تھے تو مجھے پچھلی گورنمنٹ نے کیوں نہیں پکڑا, میرے خلاف کیوں نہیں ریفرنسز بنائے تھے. کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر تو نیب تو ویسے ہی معطل تھی نا, کوئی کام نہیں کر رہی تھی. اگر وہ علیم خان کا بناتے تو ان کو اپنے بھی بنانے پڑتے. جتنے کیسز ہیں پہلے سے دائرہ ان کو پتہ ہے, اگر ہم نے نیب کو فعال بنایا تو سب سے پہلے سکنجہ ہمارے اوپر آئے گا. تو اب اس میں دیکھو, اس میں ایک اور چیز مجھے بڑی جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو انجیکٹ کیا ہوا ہے, ان کو لگایا ہوا وہاں پہ. پرانی حکومتوں نے اپنے وفادار لوگ ہیں, وہ کیسز کو کمزور کیسز بنائیں گے. وہ نواز شریف کے بھی ہیں, زرداری کے بھی ایسے لوگ ہیں. عمران خان جو کہ ابھی نیا ہے تو ان کو نہیں اندازہ, اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ نیب کو صرف ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا, جتنا بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. لیکن اندر دونوں پارٹیوں کے لوگ مسئلہ دیکھیں جیسا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے پہلے بھی جو فیصلہ کیا, میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو پہلے فیصلہ آیا اس کے اندر عدالتیں بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کیا کرتی ہے, کچھ نہ کچھ بھی میں جھول چھوڑ جاتی ہے, کمزور فیصلے کرتی ہے نا. کوئی آپ ایک فیصلے ایک جانب رکھیں, اور اگر آپ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس چیز کو تبدیلی کا رویہ اپنا رہی ہے, وہاں امید کی جا سکتی ہے کہ سارے ادارے جو ہیں تبدیلی کا رویہ اپنا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے انہی عدالتوں کو دیکھا, جیسے کہ یوں کے متحد بھی دیکھا ان عدالتوں کو, جہاں چھوٹے میاں صاحب فون کر کے کہتے تھے کہ نہیں یار 7 سال تو کٹ سزا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک تھا تاثر عدالتوں کا, اور ایک تاثر آج یہ ہے کہ وہ وقت کے وزیر اعظم کو بلا کے ڈسمس کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ بھی تاثر یک طرفہ بنتا جا رہا ہے. وہی ایک سوچ جو آپ جو بوتے ہیں دنیا کا اصول ہے وہ آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. نون لیگ نے بویا, اب وہ کاٹ رہی ہے. انہوں نے احتساب کو اپنی ذاتی اناد کے لیے استعمال کیا, ذاتی دشمنی پالنے کے لیے استعمال کیا. تو اب آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ احتساب کالا قانون ہے. تو یہ مشرف کا بنایا ہوا قانون ہے. نہیں, اب دیکھیں انہوں نے استعمال تو کیا نا اپنے ذاتی دشمنی. مشرف کے بعد کاف لیگ کی حکومت, اس کے بعد پیپل پارٹی کے اس کے بارے میں نیب کے بارے میں یہ کہ یہ مشرف سے پہلے جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کی کچھ رائے دی تھی کہ اس کو بننا چاہیے. اصل جو نظریہ تھا, اصل یہ آئیڈیا میاں صاحب کا ہی تھا, اس کو قابل عمل جو ہے نواز شریف نے بنایا, اور پھر اس کے بعد اب جو میاں صاحب کے اوپر اس کا پھندا آ گیا, اور اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ کالا قانون ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی ان کی جو تقریر تھی خواجہ سعد رفیق صاحب کی, جو ان کو پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں, اس کے بعد اسمبلی میں آیا, تو وہ خدا نہ خواستہ اگر زرداری صاحب کو پکڑ لیا جائے, اور اس سے پہلے جو ان کے بیانات ہے کہ آپ کا پیٹ یہ دوزخ, یہ حرام کھا کھا کے بھرتا نہیں ہے, کہ آپ کی جو شوگر ملیں وہ بچے دیتی ہیں. تو یہ اپوزیشن کا سوچنا ہوگا, اخلاقی جواز ہی نہیں ہے نا اس اپوزیشن کا. یعنی اگر آپ دونوں کی باتوں کو مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ دونوں پہلے سے اختلاف کر رہے تھے فواد چودھری کے بیان سے, لیکن آپ کے بیانات کے تناظر میں میں کہنے پہ مجبور ہوں. آپ فیصلہ نہیں سنا, آپ فیصلہ نہیں سنا. ہم اس بات پہ اتفاق کی, اس بات پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ غیر اخلاقی ہے. ان کا تو چور ڈاکوں کا ایک اکٹھ ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جمہوریت کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں. لیکن ہم تو کرٹیسائز کر رہے ہیں حکومت کو, بھائی تم نے کیا کیا ابھی تک. حکومت بیانات سے آگے بڑھے نا, ٹھیک ہے نا, صرف مطلب جگتوں سے, فیصل آبادی جگتوں سے آگے بڑھے. انہوں نے خیبر پختونخوا کی 100 روزہ کارکردگی سامنے پیش کی ہے حکومتی پہ. جو آپ 100 روزے بات کریں, 5 سال کی کیوں نہیں کی؟ 5 سال کی جو کارکردگی, 5 سال کی کارکردگی کی طرح ہم تو سوال کر رہے ہو پچھلے 5 سال کی بھی قوم کے سامنے پیش کریں کیا کر دیا. تو یہ تو چلو, اور خاص طور پہ جو احتساب بیورو بنا تھا اس کی کارکردگی سامنے آنی چاہیے, اس کی رپورٹ لانی چاہیے. پشاور والا بنا تھا. ہاں جی, پشاور والا. میں نے کہا اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے جی. اچھا, زرداری صاحب کا فلیٹ نکل آیا جی. فلیٹ بھی نہیں نکلا, وہ تو اس میں تو کئی فلیٹ نکلا ہے, ٹاور پورے کا پورا ٹاور. اور زرداری صاحب کے جو قریبی حلقے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, یاد ہی نہیں رہی یہ پراپرٹی ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی
कुछ दिनों के लिए चैनल से छुट्टी लेके हमें जो है ना बरतानिया अमेरिका इस मिशन पे निकलना चाहिए कि जितने सियासतदानों की वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बंदा जो है ना उनका इंकशाफ करे, और वो सारे बड़ी अच्छी कमाई है इसमें ना जी 20% उसको मिलेगा, 20% उसको मिलेगा। लेकिन तो ये है कि अगर प्रॉपर्टी को पैसा पाकिस्तान आएगा तब मिलेगा। तो नहीं आएगा, अभी तो सिर्फ अमेरिका में निकले, अभी इसके उसमें भी है क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड में है, दूसरे मुल्कों में है, फ्रांस में इनका बाकायदा बेच भी दिया है। फ्रांस में तो पहले से इन्होंने एक बहुत बड़ा पैलेस जो है नहीं बेच दिया है वो, ये जो टावर जो होटल निकला है ना अमेरिका में वो भी बेच दिए, हाथों हाथ बेच दिए। बस वही अपने लोगों को आगे बेच देते हैं, वो कारोबार कर रहे होते हैं, नाम बदले जाते हैं। तो इस पे क्या जरदारी साहब नायल होने जा रहे हैं? देखिए जरदारी साहब जिस तरह चीख रहे हैं, जिस तरह के उनके टून है, उससे तो यही लग रहा है सिर्फ नाअहल ही नहीं है, उनके जो है ना दोबारा से उनकी मूछें काटी जाएंगी, उनको जेल के अंदर दोबारा से धकेला जाएगा, ऐसा लग रहा है। और इसमें जो है ना सिर्फ यही नहीं, जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं फिर जुबान पे ये अभी कोशिश ये कर रहा है कि अंगारे रखे जाएंगे। नहीं, ये कोशिश ये कर रहा है कि बिलावल की कुर्बानी दे के इस दफ़ा खुद बचे। अभी कुर्बानी देने के लिए उसके पास बिलावल के बगैर और कुछ अपने बेटे कुर्बानी कैसे देगा? क्या सियासत जहाँ से सब सियासत बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत दर्दनाक चीज़ है, इसमें माँ की ममता नहीं होती। बहुत बात कर दिया आपने, बड़ी बात कर दी। लेकिन चले आगे चलते हैं। पाकिस्तान के लिए अमारात ने 3 अरब डॉलर का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए दुनिया ने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए। ब्रिटिश एयरवेज़ आ गई, फ्रांस की आ गई, दुबई से पैकेज आ गया, सऊदीया से पैकेज आ गया, मलेशिया से पैकेज आ गया, चाइना से पैकेज आ गया, लेकिन हम फिर भी अभी हमारी कश्ती भंवर में ही फंसी हुई है। वजह क्या है? देखिए पहली बात तो ये कि इमदाद जो आया उस पर तो ये तो हम फ़खरिया तौर पे नहीं कह सकते हैं कि हमें इमदाद आ गया दुनिया से। फ़ख्र तो तब हम करेंगे जब हम देने की पोजीशन में होंगे। दो तरफा मफादात होते हैं इस मुश्किल वक्त में जो आ गई। लेकिन अभी इसमें ये बात है कि मतलब नवाज ने, इमरान खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, सराहा, कौम के लिए गया था मांगने के लिए, अपनी ज़ात के लिए तो हो गया नहीं था। पाकिस्तान के जिस तरह के माशी सूरत हाल थी, क्राइसिस थे, उससे पाकिस्तान की कश्ती को निकालना था। तो बुनियादी तौर पे सऊदी अरब ने, इमारात ने, चाइना के भी कर्जे दे दिए उन्होंने, लेकिन अभी उसको इन्होंने वो नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत की बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए भाई कोई दूसरा मुल्क भी देता है कुछ, तो आपके अंदर के सूरत हाल भी देख लेता है कि यार इन्होंने आगे वापस भी करना है या कम से कम इन्होंने आगे चलना है या हुकूमत ने नहीं चलना। तो ये बहुत अच्छी कामयाबी है इसको। और साथ में जिन मुल्कों ने ताउन किया है, सऊदी अरेबिया हो गया, इमारात, चाइना, इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, एज ए कौम भी अदा करना चाहिए। सिर्फ इमरान खान ने अपने बच्चों के लिए तो नहीं लाया। लेकिन जब माजी में ये इमदाद आती थी तो इमरान खान बड़ा चीखते थे, कहते थे कि ये बताया जाए कौम को कौन सी शराइत पर ये कर्जा लेके आए हैं। तो नवाज शरीफ साहब कहते थे हमें किसी शराइत पर कर्जा नहीं मिला बरदराना, वो कहते थे मैं मान ही नहीं सकता। अब वो खुद कहते हैं वही अल्फाज जो नवाज शरीफ कहते थे आज इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये कि हुकूमत में आने के बाद ज़ाहिर है कुछ तजर्बात नहीं होंगे, कुछ चीज़ें नहीं सामने आएंगी, कुछ मामलात वो नहीं होते हैं जो कंटेनर्स में थी। अपोजिशन की सियासत और होती है। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जो कर्जे आए वो किन मकासद के लिए आए थे। कर्जे तो आए उस दौर में भी आगे, सऊदी अरेबिया ने दे, दूसरे मुल्कों ने दिया, उससे पाकिस्तान की मैशत में कितनी बेहतरी आई, मुल्क कितना आगे चला गया। जरदारी ने लाए थे, इस एक हाथ से कर्जे इधर लाए, दूसरे हाथ से जो है ना वो बाहर चले गए। ये चीज़ें भी देखना चाहिए। ठीक है। उबैदुर्रहमान शफीक साहब, आपको क्या मौक़िफ़ है कि जो दुबई से और सऊदी अरेबिया से कर्जे आ रहे हैं, जो पैकेजेस आ रहे हैं, इस पर क्या कोई शराइत लगी हैं या इमदाद के तौर पे आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई शराइत लगी हैं। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, तो उनकी बात में कुछ ना कुछ हद तक हमें तस्दीक नज़र आती है। आज आपके बयानात और आपकी टून में थोड़ी लचक नज़र आ रही है। कोई नैब की तरफ से आपको नोटिस तो नहीं जारी हुआ? नहीं, हमें कोई नोटिस जारी नहीं। प्रोग्राम में आप बड़ा हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे, क्यों जी? नहीं देखें, मैं समझता हूँ ज़ाहिर है वो सब पाकिस्तानी सियासत पे इनकी नज़र है। अच्छा, नहीं आज ये यकदम इतना बड़ा यूटर्न कैसे आ गया? मुकम्मल मुझे, मैं जो बात पूछ रहा हूँ जी कर रहे हैं, यस सर कर रहे हैं, उसमें कोई आगे बड़े लीडर बनने की इनकी भी ख्वाहिश है। यूटर्न ले लिया। नहीं यूटर्न कहीं हमारा कोई यूटर्न नहीं है। देखिए हमारे फैसले या हमारी जो राय होती है वो उसूली होती है और हम उसूलों के ऊपर रह के उसूली राय कैसे बदल गई एकदम? देखिए हमारे यहाँ मीडिया के अंदर एक आम परसेप्शन ये पाया जाता है कि जी अगर मीडिया ने रेट अपने सस्ते किए यार, आप तो बिल्कुल लगता है। नहीं, आमतौर पर परसेप्शन ये पाया जाता है कि अगर एक तजिया निगार है या एक एंकर है, वो अगर एक पार्टी की हिमायत कर रहा है
تو وہ اس میں ہی حمایت میں ہی رہتا ہے. اگر اس کے کوئی اچھا اقدام ہوتا ہے تو وہ اس کی تعریف نہیں کرتا. عام طور پہ جو خلاف ہوتا ہے وہ خلاف میں ہی رہتا ہے. تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر لوگ اپنی ہمدردیاں بنا لیتے ہیں نا. وہ نون لیگ کا اینکر بن جاتا ہے, نون لیگ کا صحافی بن جاتا ہے, وہ پی ٹی آئی کا صحافی بن جاتا ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم سب جتنے بھی دوست ہیں, ہم ایک اصولی صحافت کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو چیز پاکستان کے حق میں بہتر ہے ہمیں اپنی ذاتوں سے اوپر آنا ہوگا. چاہے سیاستدان ہو, چاہے صحافت ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے نیب ہو, چاہے عدالتیں ہوں, ہر ایک نے, ہم فوج کو بھی میں شامل کر لیتے ہیں, ہر ایک نے ایک وقت تک پاکستان کے اندر اپنی ذاتی مفادات کو دیکھا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا. اور اب ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے اوپر آنا ہوگا. اور لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے اس طرف کہ جہاں پر ذاتی مفادات کو ختم کر کے اب حکومتی اور عوامی مفاد کو دیکھا جائے. جب آپ نے ذکر کیا سوال کے اسپیسیفک سوال کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, امداد کے حوالے سے بات کرتا ہوں. دیکھیں, جب یہ ابھی برطانیہ ایئر ویز نے اپنا پلان ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے, اس کے اندر بہت سے نون لیگی کارکنوں کی طرف سے یہ احتجاج آنا شروع ہوا کہ یہ معاہدہ تو پہلے ہوا تھا جس میں انہوں نے کچھ تصاویر بھی پیش کی, جناب احسن اقبال صاحب کی بھی کی, اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر انہوں نے چیزیں دکھائیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے دور میں یہ چیز ہوئی تھی تو وہ قابل عمل کیوں نہیں ہو سکی. اگر دنیا اب آ رہی ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے, تو کیوں تیار ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کو سمجھنی ہوگی. یہ جو ہوتا ہے یہ تو میں ایک منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. عالمی جو ادارے ہیں, اکنامکس کے ادارے ہیں جو معاشیات کو دیکھتے ہیں, ان کی یہ نظر ہے کہ پاکستان اگلے 5 سے 6 سالوں میں ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کے ابھرے گا. اور کچھ رپورٹس کے مطابق آج سے 7 سے 8 سال کے بعد پاکستان معاشی ترقی کے اندر کینیڈا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور یورپ کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. یہ عالمی جو معاشی جو ادارے ہیں, جو سرویز ہیں, ان کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے. تو اب اگر پورا عمومی طور پہ ہمارا جو اندر میڈیا جو ایک پیش کر رہا ہے, تصویر پیش کر رہا ہے, اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہنگامی حالات ہے, صورتحال ہے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں اس سب کے باوجود عالمی برادری پاکستان کے اندر آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھ کے آ رہی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ چائنا کا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ. تو چائنا کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ چائنا کا منصوبہ ہے, تو چائنا اس کو کسی صورت بھی ناکام نہیں ہونے دے گا. اب اس میں افغانستان اور دیگر لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے. تو اب ہر ملک کی یہ چاہت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے اس خطے کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جوڑے. تو اگر برطانیہ نے دوبارہ سے اپنی ایئر ویز کا سٹارٹ کیا تو وہ اپنی ہمدردیاں جوڑ رہا ہے. اگر امارات نے شروع کیا, حالانکہ امارات کے بارے میں یہ آتا رہا ہے کہ وہ سی پیک کے منصوبے کے بہت خلاف رہا, اس کا بہت تاثر ہوگا امارات کو, لیکن امارات کو اب اندازہ ہو گیا کہ یہ جو معاملہ بننے جا رہا ہے اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا. امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اس خطے کے اوپر اپنی اجاراداری قائم نہیں رکھ سکتا, وہ بھی اپنی فوجیں نکال رہے ہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو اب ہر ایک ملک کی یہی کوشش ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں بڑھائے, اور یہ ہمدردیاں بڑھنے سے عمومی طور پہ جو فائدہ بالآخر نتیجہ نکلے گا وہ پاکستان کی اکانومی کی بہتری کی صورت میں ہوگا. اور یہی وہ سرویز ہیں جو عالمی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے 10 سے 12 سال کے اندر 2025 تک ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کے ابھر سکتا ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرضے تو عرب ملکوں سے ہمیں نواز شریف صاحب نے بھی لیے, ان سے پہلے حکومتوں نے بھی لیے, تو کیا فرق ہے عمران خان کے قرضے لینے اور نواز شریف کے قرضے لینے میں؟ قرضے تو وہ عمران خان نواز شریف کو بھی دے رہے تھے, زرداری کو بھی دیے قرضے, تو کیا فرق ہے بنیادی طور پہ؟ فرق کو سمجھیں, فرق سمجھانے کی ضرورت ہے قوم کو. قرضے لے لیے اور سعودی عرب نے قرضے دیے, امارات نے قرضے دیے. اب ان قرضوں کے بعد ولی عہد جا رہا ہے فروری میں دبئی کا, پاکستان کا, سعودی عربیہ کا بھی اور دبئی کا بھی, دونوں ولی عہد فروری میں پاکستان جا رہے ہیں. اور پاکستان جا ہی اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی, سعودیہ کی تاریخ کی بہت بڑی انویسٹ ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور امارات بھی وہاں انویسٹ کرنے جا رہا ہے, ان کے باقاعدہ معاہدے ہو گئے اس پہ. پھر دوسری بات آپ دیکھیں, امارات میں جنوری کے مہینے میں جو امارات میں بہت بڑی بزنس وہ ہو رہی ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, جس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کے جو وہ آلے عبید کوئی وہ تھے منسٹر وغیرہ ہیں, انہوں نے بھی باقاعدہ اس کو وہاں پہ میڈیا کو بریف کیا کہ پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, تجارتی, ثقافتی. یہ پہلی دفعہ امارات کے اندر سے کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں, ہمارے ثقافتی تعلقات, ورنہ ہم ایک طرفہ کہتے رہے ہیں, ہماری طرف سے ہو رہا تھا جی رشتے ہیں سارا, ان کی طرف سے نہیں ہو رہا تھا. تو یہ بنیادی فرق ہے کہ عمران خان صاحب اس امداد کے آنے کے بعد سعودی عرب سے اور امارات سے
ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, تجارت, اور بہت بڑے پیمانے پر ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہماری تجارت ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ, اور اس سے پاکستان میں بہتری آئے گی, ظاہر ہے. اچھا, اس میں عمران حکومت کا کریڈٹ کچھ حد تک بنتا ہے. دیکھیں وقت کا تقاضا ہے, اس طرح ہو گیا اس وقت کہ اگر کوئی بھی حکومت ہوتی تو عالمی ادارے اس طرف آتے, لیکن عمران حکومت کو اتنا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ کم از کم اس وقت کا اچھا فائدہ استعمال کر رہی ہے, جو لانگ ٹرم کے اندر تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوگا, اور وہ کوئی ایسی یولیاں نہیں مار رہی جسے کہتے ہیں, یا وہ ایسے کوئی فیصلے نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اس معاہدے کو نقصان ہو سکتا ہے. یوٹیلائز کر رہے ہیں زرداری اور نواز حکومت اور یہ کاف لیگ کی حکومت یا مشرف کی حکومت, یہ ان حکومتوں کا تسلسل تھا جن کے تحت پاکستان کو ایک ناکارہ ریاست کے طور پر پیش کیا جانا تھا. پاکستان کو ناکارہ ریاست کے طور پر پیش کیا گیا, اور وزیر خارجہ تک جیسا اہم جو ہمارا وزیر خارجہ تو آپ کا پیپلز پارٹی میں ہمارا ابتدائی زرداری صاحب کے دور میں, سی پیک زرداری کے دور میں تھا, بالکل زرداری آپ کے بیانی کی طرف میں آ رہا ہوں, سی پیک زرداری کے دور میں تھا, نواز شریف کے دور میں تھا, لیکن کبھی سعودیہ کو انویسٹ کرنے کی دعوت نہیں ملی, کبھی امارات کو انویسٹ کرنے کی دعوت نہیں, بلکہ امارات کو اگینسٹ اس کے پیش کیا, ہم نے بھی کیا اور انڈیا نے بھی. اس وقت چائنا کا انٹرسٹ نہیں تھا نا, اب چائنا کا انٹرسٹ ہے, اب چائنا بھی چاہ رہا تھا کہ پاکستان کسی طریقے سے جو ہم سے قرضے لے رہا ہے یہ ہمارے پلے سے ہٹے اور اپنے طور پر اس کو بنائے, اور اپنے طور پر چائنا بگڑ جانا اور یہ کہنا ہے ہمارا پروجیکٹ ہے, پیسے چائنا سے پاکستان نے بھی پیسے لے لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں پروگرام کو آگے لے کے جاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ معاشرت کرتے ہیں. ہم نے بات کی پاکستان کے خطے میں بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ کی صورتحال کی بات کی. پاکستان نے ایک بہت بڑا اہم مرکہ سر کیا ہے افغانستان کے حوالے سے, طالبان کے ساتھ تعلقات کی جو بہتر بنانے میں پاکستان نے پیشکش کی, اس میں پاکستان نے مذاکرات بھی شروع کروا دیے. پاکستان نے کہا جی ہم نے شام سے انقلاب میں بھی مدد کر دی ہے, یہ پاکستان کی طرف سے بہت بڑا بیان ہے. اب دیکھیں پاکستان کی صورتحال کو ویسے اب سمجھے آپ, پاکستان عمران خان جب آیا تو اس نے کہا جی ہم یمن میں آفر کر رہے ہیں, آپ امن لے کے آئے. آپ نے دیکھا یمن میں امن کی طرف بڑھ رہا ہے, یمن امن کی طرف بڑھ رہا ہے, اس میں پاکستان کا کردار ہے, آپ مانیں اس بات کو. شام میں امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, شام اس میں پاکستان کا کردار ہے. افغانستان میں امن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں پاکستان کا کردار ہے. کیسے ہے صورتحال واضح کرتے ہیں, کیسے ان کا کردار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان خطے کا کوئی نیپال یا کٹمنڈو یا اس طرح کے پاکٹ سائز ملک تو ہے نہیں. پاکستان ایک بہت بڑا مضبوط ملک ہے عسکری لحاظ سے بھی, اور اس عالمی اسلام میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے. پھر جغرافیائی طور پہ بھی پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. تو پاکستان کا افغانستان کے اندر بھی کردار تھا, ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے, ابھی وہاں پہ دیکھیں طالبان کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے, چھوٹی سی بات کو سمجھیں, ان مذاکرات میں جو امارات میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, اس مذاکرات کے دوران طالبان کو جو ہے امریکہ کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ آپ انڈیا کو وہاں پہ تھوڑا سا کردار دیں دیں زیادہ. انڈیا نے بڑی انویسٹ کیے, اور چائنا کے کردار کو وہاں پہ آپ کم کریں, چائنا کے کردار کو, لیکن طالبان نے انکار کر دیا. یہ کس کے کہنے پہ کیا یا کس کی فرمائش پہ؟ تو سب سمجھتے ہیں, دنیا بھی مان رہی ہے کہ جی افغانستان کے اندر آج طالبان کا بیان آیا ہے کہ پاکستان نے جس طرح افغانستان میں امن کی کوشش کی ہے, اسی طرح پاکستان ہی نے امن کی کوشش کی ہے شام میں, اور پاکستان کے کہنے پہ وہاں سے امریکی فوج کا نکلا ہو رہا ہے. آج یہ طالبان کا بیان. میرا سوال وہاں پر ہی ہے, ہم دعویٰ جتنا مرضی کر لیں, مجھے بتائیں کس طرح ہے نا پاکستان کا سمجھ نہیں آتی. یمن کے اندر پاکستان کا اسٹیک ہو, پاکستانی آرمی وہاں پہ بیٹھی ہو, یمنی حوثیوں کو لگتا ہے پاکستان کی بات نہیں مانیں گے, ہمارے اوپر حملہ ہوگا. میں بتاتا ہوں, جو جنگوں میں پسری ہوتی ہے نا اقوام, جو شکست کھا رہا ہوتا ہے وہ اپنی عزت اور انا بچا رہا ہوتا ہے. اپنی انا بچانے کے لیے اسے جنگ لڑنی پڑتی ہے, وہ اس کو طوالت دینا نہیں چاہ رہا. اب حوثی جو ہیں وہ بھی اس جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہ رہے, شام میں جو بچے خوشے لوگ ہیں وہ بھی اس جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہ رہے, اور ادھر افغانستان میں معاملہ الٹا ہے, امریکہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. اب یہ جتنے بھی یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں انہیں ایک ایسا رہنما چاہیے, انہیں ایک ایسا ملک چاہیے جس کی بات وہ اعتماد کر سکے. اب وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ان کو اب یہ چاہیے کہ کوئی, اب دنیا ساری ان کے معاملات میں پڑ چکی ہے, وہ پیچھے ہٹ چکی ہے ان سے. اب دنیا اب وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ملک آئے, امن کی دعوت لے کے آئے. اب پاکستان آگے بڑھا ہے, پاکستان نے یہ کردار اپنے ہاتھ میں یہ سنبھالا ہے, اور پاکستان نے آفر کیا کہ ہم یمن میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم شام میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم افغانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. شام سے دیکھا پاکستان اور افغانستان جو طالبان کی پہلے مذاکرات ہوئے کہ امریکی فوج کا نکلا, ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ ڈسکس بھی کیا یہاں پہ بیٹھ کے, امریکی فوج کا نکلا وہ ممکن ہوا.
شام سے نکل گئی امریکی فوج، وہ ممکن ہوا. اب یہ ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اور جو یمن میں صورتحال ہے، حوثیوں کے ساتھ پاکستان کے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں. حوثیوں نے پاکستان کے ساتھ براہ راست ملاقات کی. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں یمنی جو سفیر تھے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم پاکستان کا خصوصی پیغام لے کے وہ یمن گئے. میرا پوائنٹ بھی یہاں پر یہی ہے کہ پاکستان کی دباؤ کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ہاں آپ دیکھیں امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے وہاں سے تو اس کو سالس چاہیے، یمن کو سالس چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ہر ملک اپنی عزت بچانا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو بطور سالس بیچ میں لایا. ان فیوچر پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ پتہ پاکستان ہو رہا ہے صورتحال ہے. پاکستان راجنامہ کرا سکتا ہے اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں میں، تو پاکستان میں آپ کی اصل کو پکڑ رہا ہوں. آپ اس سارے معاملات کو کریڈٹ کو جوڑنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. آپ نہیں اس میں اچھا یہاں پر ابھی کوئی بھی وقت کا تقاضا یہ ہے بنیادی بات کو سمجھے. بنیادی بات یہ ہے کہ شام میں 4 سٹیک ہولڈرز تھے: سعودی عربیہ، ایران، شامی حکومت جو اندر لڑ رہے ہیں وہ لوگ، اور روس. ٹھیک ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے بات کی، ایران کے ساتھ بھی بات کی، روس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بن رہے ہیں. رہتے اندر بشار ہے، ان کی تو کوئی اپنی حیثیت ہے نہیں، ان کے سارا ایران جو کرے گا کہے گا وہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. دوسرا اب لڑنے والے ٹھیک ہے نا سعودی عرب کے. اسی طرح یمن میں کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ 3 سٹیک ہولڈرز ہیں: سعودی عربیہ ہے، حوثی ہے اور ایران ہے. ان تینوں کے ساتھ پاکستان کی براہ راست بات ہو گئی. یہ بات پاکستان پہلے بھی کر سکتا تھا، وہاں پہ نواز شریف صاحب بھی کر سکتے تھے اگر کوئی نر لیڈر ہوتا جو مطلب دیکھیں جو اس طرح کی بات کو لے کے معاملات کے اندر تبدیلی ہوئی ہے. امریکہ از خود افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، سعودی عرب از خود یمن کی جنگ بندی چاہتا ہے. جب از خود چاہتے ہیں ادھر سے حوثی باغی بھی چاہتے ہیں تو اس وقت ایک سالس بیچ میں آ سکتا ہے. پہلی سچویشن پچھلے 4-5 سال ترکی نہیں آ سکتا تھا نا. ترکی دیکھا، ترکی بہت سال سمندر پار بیٹھا پاکستان کی شام کے ساتھ صدمے مل رہی ہے، پاکستان کی شام کے ساتھ صدمے مل رہی ہے بیچ میں. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں ترکی نے کل اعلان کیا ترکی نے کل اعلان کیا بھائی کہ شام سے ہم داعش کو بھگائیں گے. سعودی عرب ترکی کے تعلقات کو دیکھیں نا، آپ سعودی عرب ترکی کے تعلقات کو دیکھیں. روزانہ سعودی عرب کی طرف سے ترکی کے اوپر جو ہے وہ بیان بازی ہو رہی ہے. نہیں کل انہوں نے ترکی نے وہاں پر شام کے اندر اس نے وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، ترکی نے وہاں پر بمباری شروع کر دی ہے، کردوں کے اوپر انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا. پچھلے ہفتے رجب طیب اردگان اور ان کے جو وزیر دفاع ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم کردوں کو کسی صورت نہیں آگے بڑھنے دے سکتے. انہوں نے وہاں پر اپنی باقاعدہ فوجی مہم شروع کر دی ہے. ترکی کیسے آ سکتا ہے بیچ میں؟ ترکی تو ایک ہے، ترکی ترکی کا سٹیک ہے. شام کے اندر ترکی کا کردار، پاکستان کا کردار، کردوں کے خلاف ہے. عمران خان کا کردار، موجودہ حکومت کا کردار، اور اس کے کریڈٹ پاکستان کو دیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی مضبوط خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان اس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے کہ الحمدللہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک پاکستان سے امن کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بے حیثیت پاکستانی ایک فخر کی بات ہے. جس کا بھی کردار آپ دینا چاہیں اس کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نام پاکستان کا آ رہا ہے، نام پاکستان کا. امریکہ جہاں ایک طرف یہ بات کر رہا ہے مسلمانوں سے، شام میں بھی اس نے مسلمانوں کو مارا، عراق میں مارا، افغانستان میں مارنے کے بعد وہ واپس جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم امن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن امریکہ کے اندر جو آگ بڑھ رہی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک امریکہ میں ایک شامی طالبہ پہ تشدد کیا گیا، وہ اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. اس دنیا میں مختلف تبصرے ہوئے. لیکن امریکہ کے جب اگر ایسی کوئی بات ملالہ پاکستان کی ہو جائے، یا شامی وہ ایک ڈاکٹر تھی وہ ہو جائیں، یا کوئی عراقی کردوں میں وہ ایک بچی کا ریپ ہو گیا وہ واقعہ ہو جائے، تو وہ پوری دنیا اس پہ شور شرابہ کرتی ہے. لیکن امریکہ میں ایسے ریسزم کے واقعات ہوں تو اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھتی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں امریکہ تو چودھری ہے نا دنیا کا، وہ جو وہاں جو ہوں گے وہ تو اس پہ نہ تو انسانی حقوق کی تنظیمیں بولیں گی، نہ تو اس پہ جو ہے نا. اگر پاکستان میں اگر یہ واقع ہوتا تو اس پہ شاید آسکر کے لیے کوئی فلم بھی بن جاتی، کوئی اٹھتی وہ شرمین بنا دیتی. ہوا ہے کہ وہاں پہ جو لڑکی تھی، شامی لڑکی تھی، وہ پناہ گزین لڑکی تھی، وہاں پہ پڑھ رہی تھی. اس کے صرف برقعے کی وجہ سے، اس کے حجاب کی وجہ سے اس کو امریکی خاتون نے واش روم میں لاتیں ماری، اس پہ گن سے مارے، اس کے سر کو پھوڑنے کی کوشش کی، اس کے حجاب کو نوچنے کی کوشش کی. اسلامی تنظیم جو وہاں پہ برطانیہ اس میں امریکہ میں، انہوں نے بڑا سخت احتجاج کیا اور کہا کہ یہ حجاب کے خلاف ایک نفرت کی وہ کمپین ہے جو چلائی جا رہی وہاں پہ. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو چلو ایک انڈیویجول نے کیا، ایک بندے نے کیا، ایک فرد نے کیا، لیکن اس کے اوپر جو کیس بنا وہ مسلم تنظیم نے اس کیس کو
یہ رنگ دینے کی کوشش کی تھی کہ حجاب کے خلاف ہے، اس کو آپ کریں، کیونکہ اس کا بنیادی طور پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا اس کے ساتھ، ذاتی کوئی بات رنجش نہیں تھی، کوئی اور ایشو نہیں تھا سوائے اس کی ظاہری شکل اس کے حجاب پہ. تو وہاں پہ مقدمہ درج کرتے وقت یہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ حجاب کے خلاف تھا. تو اس کی جو بنیادی ریزن تھی اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا. تو یہ امریکہ کے اندر اس طرح کے ایک واقعہ نہیں ہوا ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، کتنے لوگوں کو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ گولی ماری گئی ہے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کے صرف ظاہری جو ہے نا ان کے شکل و شباہت کی وجہ سے. تو یہ تو امریکہ میں ہو رہا ہے. یہ جو آگ امریکہ نے پوری دنیا میں لگائی ہے، اب امریکہ کی اپنی طرف بڑھ رہی ہے. تو ویسا ریسزم کے حوالے سے امریکہ کی پرانی ایک تاریخ ہے، شروع سے آپ دیکھیں تو یہ کالوں کے ساتھ کالوں اور گوروں کا کنفلکٹ چلتا رہا ہے، اور اب دوبارہ سے امریکہ کا زوال شروع ہو رہا ہے. تو اس زوال کا غم و غصہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اب آپ کو امریکی قوم کے اندر نظر آئے گا. یہ تو صرف ابھی ایک شامی بچی کا واقعہ ہے. ابھی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر جو ان کی میٹرو ٹرین ہے اس کے اندر ایک خاتون تھی امریکی، وہ وہاں پر ایک چینی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کے اس کے اندر غم و غصہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے پاس ایک چھڑی تھی، اس کے ساتھ اس نے مارنا شروع کر دیا اور اس کو چینی اور یہ ایسے کہہ کے انہوں نے کیا. تو یہ واقعات آنا شروع ہو رہے ہیں. یہ ریسزم رہا ہے شروع سے اندر امریکہ کے اندر، کالوں کے خلاف رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف رہا ہے. تو یہ اب زوال کا وقت امریکہ کا شروع ہو چکا ہے، اور وہ زوال کا غم و غصہ آپ کو امریکی قوم کے اندر دیکھنے میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یہ جب ہم نے بات کی امریکہ میں، امریکہ ایک بہت بڑی ڈیموکریسی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، اور دنیا میں فریڈم آف ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. تو دوسری طرف امریکہ کا چھوٹا جو ناجائز بیٹا جو ہے مودی، بھارت جو ہے اس کا، سوری ٹو سے، وہ اس نے مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے مسلمانوں کا جینا. وہاں پر نصیر الدین شاہ صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دے دیا کہ گائے محفوظ ہے لیکن انسان محفوظ نہیں ہے. تو ان کے بیان کو لے کے امریکہ میں، بھارت میں بہت سارے ہندو جو ہیں انتہا پسند نکلے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے اس سٹوری کو بڑا کور کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ نصیر الدین شاہ صاحب جو تھے فلمی اداکار ہیں، ان کی پوری زندگی میں کہیں آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ مسلمان ہے. انہوں نے ایسے کردار کیا، ایسے بھگوان کو پوج رہا ہے، سارا کچھ. اس نے بیان میں یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے بچوں کو میں نے کسی دین پہ نہیں ڈالا ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے بچوں سے جب پوچھا جائے گا کہ ان کا دین کیا ہے تو وہ کیا جواب دیں گے. تو اس طرح کا ایک بالکل لیبرل سیکولر مسلمان ہے، لیکن یہ مسلمان بھی ان کو برداشت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے، انہوں نے بیان دیا کہ یہ گائیں محفوظ ہیں لیکن انسان یہاں پہ محفوظ نہیں. اس بیان کا پس منظر یہ تھا کہ وہ کہیں پہ پروموشن کر رہے تھے فلم کے، تو وہاں پہ کسی نے ان سے سوال کیا ہندوستان میں بڑھتی ہوئی تشدد. تو اس سے پچھلے ایک ہفتے میں وہاں پہ ایک انسپیکٹر کا قتل ہوا تھا، ہجوم کے ہاتھوں، وہاں پہ ہندو ہجوم کے ہاتھوں ایک انسپیکٹر قتل ہوئے. تو انہوں نے اس پہ اپنا اظہار کر دیا. وہ انسپیکٹر وہ ایک مسلمانوں کو بچا رہا تھا، مسلمانوں کو بچا رہا تھا، وہ خود ہندو تھا. جی. تو نصیر الدین شاہ صاحب اس پہ کمنٹ کر رہے تھے، تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور نصیر الدین شاہ صاحب پہ ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کی ٹکٹ کٹوائیں. اس پہ کمنٹ کیا ان کے ایک وہاں پہ جو مہاتما گاندھی تھے ان کے پڑ پوتے راج گاندھی، جو امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں اور بہت مورخ ہیں، انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت، انڈیا جس طرف جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ہندوستان میں اب 22 کروڑ مسلمان خاموشی اختیار کیے ہوئے، ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوگا. ان پہ جو جبر ہو رہا ہے، ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر، ان کی خاموشی کسی بہت بڑے سانحے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. مسلمانوں کو بولنا دیا جائے، 22 کروڑ آزادی بہت بڑی کمیونٹی ہے. وہ صرف یہی نہیں، 22 کروڑ ہماری 22 کروڑ مسلمان آبادی. ادھر دلت دیکھیں، دلت ہندوستان کے 20% ہیں. ٹھیک ہے نا، دلت 20%، وہ 22 کروڑ ہے. ہاں، وہ ان کی بہت بڑی آبادی. ان کی خاتون کو اسی دنوں میں ان کی خاتون کا بھی کیس چل رہا ہے، اس کے شوہر کو مار دیا کہ آپ نے اپنی ذات، اپنی کاسٹ سے ہٹ کے شادی کیوں کر دی. دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر لی، اس نے اس کو قتل کرنے کے بعد بیچاری کو مار مار کے ہسپتال پہنچا دیا. اور اب صرف 1 سال کا ان کا جو جرائم، دلت کے خلاف جو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے ہندوستان میں، 40,000 جرائم ریکارڈ کیے گئے ہیں. جو دلت یہ تو وہ ہے جو ریکارڈ ہوئے، جو ریکارڈ نہیں ہوئے اس سے زیادہ ہیں. تو ہندوستان کے پورے معاشرے میں ایک گھٹن ہے، ایک خوف ہے، ایک وحشت ہے. وہاں پہ کوئی کھل کے اپنے حقوق کے لیے نہیں بول سکتا. ڈیموکریسی بظاہر کہی جاتی ہے، حالانکہ دلت جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک کاسٹ ہے. دیکھیں، جمہوریت، آپ نے جمہوریت کی بات کی اور یہ سارا کچھ، وہ آپ ہندوستان کے 3 حصوں میں اس وقت، ٹھیک ہے نا، آمریت سے بھی بدترین نظام ہے. ایک آپ جائیں کشمیر میں انہوں نے صدارتی راج نافذ کر دیا. پہلے گورنر راج تھا. صدارتی راج کا مطلب یہ کہ ایک ڈکٹیٹر کو لا کے آپ نے بٹھانا ہے. آپ اس طرف جائیں، ناگالینڈ کی طرف جائیں، آسام کی طرف جائیں، وہاں پہ وہی راج انہوں نے لگا دیے ہوئے. تو ان کے 3 جو پٹی ہے، ان کی شمالی پٹی میں بھی اسی طرح کے راج لگائے ہوئے وہاں پہ. تو کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ یعنی جلد ٹکڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ.
ظاہر ہے ایسے سماج جہاں پہ آپ فریڈم آف سپیچ نہ ہو، جس میں آپ آزادی نہیں دیں گے اقلیتوں کو، اقلیتیں بھی ایسے جو اتنی بڑی اقلیتیں ہیں، جی بہت بڑی تعداد ٹھیک ہے نا، ہے، اور بہت وہاں بہت پہ اتنے 22 لبرل کروڑ مسلمان، مطلب لبرل، آپ دیکھیں احمد آباد جس طرح ہم نے کہا ان کی شناخت مٹائی جا رہی ہے، تاج محل کے بارے میں بات ہو رہی، بھائی کمپین چل رہی ہے کہ تاج محل کو مندر بنایا جائے. ٹھیک ہے. ان کی ذہنی سطح دیکھیں. ہمارے پاکستان میں کوئی اس طرح ہمارا مندر ہمارے ہاں ہے، گردوارے ہمارے ہاں ہیں. اسلام آباد ہوا ایک چرچ میں دھماکہ ہوا، چرچ کو جو نقصان ہوا حکومت پاکستان نے ادا کیا اور اس سے 1000 گنا بہتر بنا کے دیا چرچ. بالکل ایسا لاہور میں دنیا کا سب سے بڑا چرچ بن رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا سلیب جو ہے وہ لاہور میں بن رہی ہے، یوحنا آباد میں. ہمارا ملک ایک اسلام کے نام پہ بنا ملک ہے. جی جی ہم اگر اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو بھی کسی طرح ہم جسٹیفائی کر سکیں گے. اگر ہم مثلا مینار پاکستان کو کہتے ہیں جی مسجد بنا دو یہاں پہ، اسی کو مسجد بنا لیتے ہیں، تو ہم تو جسٹیفائی کر سکیں گے کیونکہ ہمارا آئین ہے، ہمارا پھر بھی ہمارے ہاں اس مطالبہ کرنے پہ جو ہے پوری دنیا چیخے گی. جی جی سب چیخیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے ایک سیاحتی جگہ کو. بھائی تاج محل کی ایک تاریخ ہے، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے، اس کو آپ مندر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کمپین چل رہی ہے، ہندو کمپین چلا رہا ہے، اور اسی کے اوپر ووٹ لے لیں گے، الیکشن ہوگی اس کے اوپر. تو ان کی ذہنی سطح دیکھیں ہندوستان میں. جہالت ہے، جہالت نہیں، تعصب ہے. اور مطلب ہندو کی جو بغل میں چھری منہ میں رام رام، اور ان کی اصل جو فطرت ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایسا کمظرف، کمینہ اور بہت سطحی سوچ رکھنے والا ہمسائے بیٹھا ہوا ہے. عبید الرحمان آپ کیا کہیں گے؟ یہی اگر اسی ٹاپک کو لے کے ہم آگے چلیں. سہراب الدین ایک قتل کیس تھا، ہم نے دیکھا اس کا فیصلہ آ گیا. وہ ایک بڑے انٹلیکچوئل وہاں پہ مسلمان تھے، ان کو قتل کیا گیا اور ان کو راہ نے قتل کیا. 22 افسران اس میں ملوث تھے، سارے ثبوت ان کے خلاف تھے کہ قتل حکومتی ایما پہ کیا گیا، وزیر داخلہ کے کہنے پہ قتل ہوا. لیکن کل ان کے کیس کا فیصلہ آتا ہے وہ سارے بری ہو جاتے ہیں. یہ جو انڈیا ایک تاثر دے رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، جو امریکہ سے لے کے انڈیا تک ظلم ہو رہا ہے، شام اور عراق سے ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مسلمان جو پوری دنیا میں بستا مسلمان وہ کب پھٹے گا؟ اس کا صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوگا؟ دیکھیں انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریت کہتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں سیکولرزم کی بات کریں وہاں پر بال ٹھاکرے جیسے ہم نے وہاں پر اس کی جو حقیقت ہے وہ بہت مختلف ہے. اچھا عمومی طور پہ اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں جو وہاں کے شہری علاقے ہیں وہاں پہ کچھ حد تک لوگ پڑھے لکھے ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں آتے. لیکن عمومی طور پہ جو وہاں کا علاقہ ہے، جو دیہات کا ایریا ہے، وہاں پر یہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اور یہ صرف آپ اس کو مذہبی ان چیزوں سے ہٹ کے بھی دیکھیں، آپ کو اس کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ پچھلے سال کے اندر جو انڈیا کے اندر فلمیں بنی ہیں، دیکھیں فلمیں زیادہ طور پہ بنائی جاتی ہیں آپ لوگوں کے مائنڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں پر کچھ ایسی فلمیں بنی ہیں جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ انڈیا کے دیہاتوں کے اندر واش روم تک استعمال نہیں کر سکتے، پکا واش روم نہیں بنا سکتے. اس طرح کی فلمیں آئی ہیں. پھر خواتین کے حوالے سے آئی ہیں کہ وہاں پر خواتین کو جو ان کی ماہواری کے دوران جو باقاعدہ طور پہ جو پیڈز ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے دیے جاتے، اس کی اویئرنیس کے لیے فلمیں بن رہی ہیں. تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ انڈیا اس وقت ایک کس پتھر کے زمانے میں رہ رہا ہے، ابھی کس طرح کی چیزوں کے اوپر ابھی تک پھنسا ہوا ہے. اور یہ اگر آپ مزید آگے جائیے، وہاں کا میڈیا پیش نہیں کرتا، وہاں کے جو 60% انڈیا کی آبادی کے پاس واش روم نہیں ہے. وہاں کی جو دیہات، اچھا وہ بنانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے خلاف چیزیں نا، ہم گھر کے اندر شوچالے نہیں بنا سکتے، گھر کے اندر باتھ روم نہیں بنا سکتے، ہمیں جو ہے نا صبح کھیتوں کے اندر جانا پڑے گا. وہ انہوں نے اور جو انڈیا میں ریپ کیسز ہیں، ریپ کیسز جو ریکارڈ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہ خواتین جو رفع حیات کے لیے جاتی ہیں صبح کے وقت جب کھیتوں میں جاتی ہیں، اس میں وہ سب سے زیادہ ریکارڈ. تو یہ مینٹل لیول ہے. آپ ذرا تصور کریں، آپ ذرا شہری علاقوں کو نکال دیں. عمومی طور پہ جب بھی کسی دنیا کی تصویر پیش کی جاتی ہے، آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو آپ نیو یارک دکھاتے ہیں، آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو نیو دہلی دکھاتے ہیں. لیکن امریکہ میں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر لوگ گٹروں کے پائپوں کے اندر رہنے کے اندر مجبور ہیں. تو انڈیا کے اگر آپ ذرا باہر نکلیں اور ان کے ذرا دیہات کے اندر جائیں، نیو دہلی کو اگر آپ تصویر اس کی غور سے دیکھیں تو اس میں کیا ہے، گندی گند ہے، گائے ہر جوک میں پھر رہی ہے. اچھا اس کے بعد یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ وہاں کے لوگوں کی مینٹل لیول ہے. انڈیا بری طرح ناکام رہا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے میں اچھے طریقے سے. لیکن اب اگر ہم آ جاتے ہیں شہری علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انڈیا اپنے آپ کو جو سیکولر لبرل اسٹیٹ کہتا ہے، وہاں پر نصیر الدین شاہ صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے ایک لبرل ہونے کے حوالے سے کی ہے کہ ہم ایک لبرل قوم ہے، تو ہمیں اگر ایک مسلمان یا ہم ایک سیکولر قوم ہے، اگر ایک مسلمان گائے ذبح کرتا ہے تو ہمیں سے کوئی سرکار نہیں ہونا چاہیے. سیکولرزم کیا کہتا ہے کہ مذہب ہر انسان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، وہ اپنے گھر کے اندر گائے ذبح کرے، وہ اپنے گھر کے اندر کتا ذبح کرے، وہ اپنے گھر کے اندر بکری ذبح کرے، گھوڑا ذبح کرے، اس کا اپنا تعلق ہے، اس کو کرنے دے. تو اگر آپ گائے ذبح کرنے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو یہ کہاں کا سیکولرزم
جرنلزم ہے اور اس کے اوپر وہ لوگ پھٹ پڑے ہیں اور وہ پھر ان کے خلاف ان کی اپنی کتاب کی ایک رونمائی تھی ایک فیسٹیول کے اندر. اس میں آپ نے سہراب الدین کی بات کی, ایک چھوٹا سا نقطہ میں شامل کروں. سہراب الدین بھائی کے ان کے بھائی کو میں نے سنا اس فیصلے کے بعد, ان کے بھائی نے بڑے معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا کہ امیتابھ بچن کی فلموں میں ہم سنتے تھے قانون اندھا ہے, لیکن ہم نے دیکھ لیا قانون ہی اندھا نہیں ہے. اس دیش میں جج بھی اندھے ہیں, اس دیش میں CBI بھی اندھی ہے, یہ دیش ہی اندھا ہے, اس دیش کی عوام اندھی ہے, جہاں پہ 13 سال تک ہم عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے لیکن ہمارے بھائی کو انصاف نہیں ملا. ہم مایوس ہو گئے اس عدالتی سسٹم سے. انڈیا ایک ایسا سیکولر ملک ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انڈیا کے ریاست کے جو لوگوں کا مذہب ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکے. یہ ایک طرف خطے میں جو سب سے بڑی جمہوریت ہے اس کی بات ہے, دوسری طرف جو سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے خطے کی, صدیوں سے چلی آ رہی ہے, دہائیوں سے چلی آ رہی ہے, ایران کی طرف بات کرتے ہیں. وہاں آج کل دیکھا ہے سیاسی انتقام کا جو انہوں نے نشانہ مذہبی نام پہ بنا رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اس پر دنیا خاموش ہے. ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ خاموش ہیں. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا سلطان آف بشومن جو ہیں ان کو سزائے موت دے دی گئی, اور ان پہ جو ان کا جو الزام ان پہ جو تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ جو حکومتوں میں اور موجودہ حکومتوں میں جو بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا پارسا رسیا تو شام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, وہ بزرگ ان کے شامل ہیں, تو ان کو بچا لیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو آگے پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیں ایران تو ایک تو سب سے پہلے پھانسیوں کے حوالے سے تو پورے ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں ایران بدنام ہے, اس کی کوئی نیک نامی نہیں ہے. لیکن ایران ابھی بڑی مینجمنٹ کے ساتھ, بڑی چالاکی کے ساتھ دنیا کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف اپنے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں. 2 بندوں کو ابھی انہوں نے اسی 1 مہینے کے اندر لٹکا لیا. پہلے اس کو جو سکوں کے 2 ٹن سکے اس بیچارے پہ الزام تھے یا جو بھی تھا, بیچارہ بھی نہیں, وہ بہرحال ایک فرنٹ مین تھا, اس کے پیچھے حکومتی اہلکار تھے, حکومتی لوگ تھے, حکومتی شخصیات تھی, ان کو بٹھایا, مرشد اعلیٰ کو بٹھایا, صدر کے لوگوں کو بٹھا دیا, اور احمدی نژاد کو بٹھا دیا. احمدی نژاد. اس کے بعد یہ ابھی جو جن کو حمید باقری, ان کی ابھی بہت بڑے تاجر تھے یہ, ان کو انہوں نے پھانسی دے دی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 3-4 ان کے مقدمات تھے, ایک تو انہوں نے کرپشن کی, دوسرے انہوں نے رشوت دے دی, بدعنوانی, اس طرح کے یہ کر لیے. لیکن یہ آخری سورس تھا کہ اس کے ذریعے سے عدالت یا جو بھی ادارے ہیں وہ اس کے پیچھے جو مگرمچھ ہیں ان تک پہنچ سکتے تھے, جس میں مرشد کے قریبی لوگ شامل ہیں. پچھلے دنوں ایک مہم چلی تھی ایران کے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, تو انہوں نے کہا کہ مرشد اعلیٰ اور ٹرمپ اعلیٰ میں یہ ایک بات متفق ہے, دونوں نے اپنے داماد کو نوازا ہوا ہے. بالکل, وہ صدر, ان کے جو صدر روحانی تھے, انہوں نے اپنے داماد کو ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا. تو وہ تو وہاں پہ اقربا پروری ہے ہی. لیکن ان کے جو دیکھیں ابھی آپ تھوڑے سے پیچھے کرپشن کی ان کی کہانی پڑھیں کہ 2017 میں ترکی کے لیے ایک وہ گیا, یہاں سے ان کے ٹنوں کے حساب سے انہوں نے کنٹینرز پکڑ لیے جن میں ٹنوں کے حساب سے سامان تھا, جس میں سونا تھا, چاندی تھے, جوہرات تھے. یہ مرشد اعلیٰ کی خصوصی نگرانی میں ترکی میں سے جا رہے تھے یورپ, ٹھیک ہے, غیر قانونی طور پہ. تو یہ ترکی میں پکڑے گئے اور ترکی نے کیا کر دیا, ان کو اپنے سینٹرل بینک میں ڈال دیا. اچھا. اور انہوں نے اردگان نے شکریہ ادا کیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ سامنے تو کوئی نہیں آ رہے تھے کس کے ہیں یہ ہمارے, پکڑے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے تھا, ہماری معیشت بڑی بری حال میں تھی, تو اس سے ہماری معیشت کو سہارا مل گیا. تو وہ ان کے سارے جو تھے وہ پکڑے گئے وہاں پہ, اس میں تو ملین ڈالر تھے وہاں پہ. کتنے تھے؟ بڑی اماؤنٹ, مجھے اماؤنٹ فکس اماؤنٹ کا نہیں پتہ, لیکن ملینز میں تھی, ملینز میں اماؤنٹ تھی. اچھا اچھا اچھا. تو کنگ آف گولڈ تھا, اس کی واحد مظلومین جو تھے اس کی تھوڑی سی دیکھیں, یہ بندہ جو تھا بڑا عجیب تھا. واحد مظلومین یہ 2013 میں پکڑا جاتا ہے. اچھا. 2013 میں جب پکڑا جاتا ہے بہت شور ہوتا ہے جی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہت بڑا, جس طرح کہ ہمارے ہاں شور نہیں ہوتا, نواز شریف صاحب کو پکڑ لیا جی اس میں پاناما میں, تو اس طرح کی کیس وہاں پہ اس کا بن رہا تھا وہ واحد مظلومین کا. لیکن اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کے کرپشن میں جو تھے اس وقت کے جو ان کے بینک ہیں, ہمارے اسٹیٹ بینک کی طرح ان کے مرکزی بینک ہے, تہران مرکزی بینک, اس کے جو مینیجر تھے محمود بہیمی, وہ اس میں انوالو تھے. ان کے ہاتھ لمبے تھے حکومت کے ساتھ, بڑی ان کے اس وقت احمدی نژاد کی حکومت تھی. تو یہ 3-4 لوگ اس کرپشن میں شامل تھے. تو اس کو جیل سے چھڑا کے نکال دیا, اس کو بری کر دیا. تب سے اس نے پھر سونے کے سکے تو یہ سارے 2 ٹن ایسے جمع نہیں ہو گئے اس کے پاس, بڑی محنت کی 2013 سے لے کر اب تک. تو لیکن پیچھے جو شخصیات تھی اس کی پھانسی کے ساتھ, وہ سارے کردار جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے حرکت کر رہے تھے, پردے کے پیچھے بیٹھ کے سارا کما رہے تھے, وہ تو بچ گئے, یہ چلا گیا.
یعنی وہاں پہ بھی جو ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں جی ایران دیکھیں جی یہ ہوگا جی وہ ہوگا جی کرپشن کوئی نہیں ہے، زیرو کرپشن ہے، اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ایران چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کمپین چل رہی ہوتی ہے، اتنی پابندیوں کے باوجود پھر بھی ایران کی اکانومی مضبوط ہے، لیکن وہاں پہ جی ہم دیکھتے ہیں جی کرپشن نہیں ہے اس لیے، لیکن وہاں پہ بھی کرپشن عروج پہ ہے، بہت عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، دھرنے ہیں، احتجاج ہے، بھوک ہے، غربت ہے، رقصاں ہے، وہاں پہ بھی بھوک افلاس، ہر چوک پہ جا کے دیکھیں، بجلی کے بل وہاں پہ لوگوں کو زیادہ پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے اسکول فیس کے پیسے نہیں ہیں، میڈیکلز نہیں ہیں، جان بچانے والی ادویات جو اسپتالوں میں موجود نہیں ہیں، سیکیورٹی کے نام پہ کچھ نہیں ہے، اقربا پروری ہے، پھر وہاں پہ ریسزم ہے، جو سنی مسلمان ہیں جو 30 لاکھ 32 لاکھ کی آبادی ہے انہیں بڑے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں اپنے علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے اس ایران ہی کی باتیں ہیں جو ایران پوری دنیا میں اس وقت امن کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہے. کبھی وہ شام میں پنگے لیتا ہے، کبھی عراق میں لیتا ہے، کبھی لیبیا میں لیتا ہے، کبھی بحرین میں لیتا ہے، کبھی سعودی عربیہ کو تنگ کرتا ہے، کبھی وہ بلوچستان میں ہمیں تنگ کرتا ہے، کبھی وہ افغانستان میں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اسے سوڈان سے وہ منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہاں سے بے دخل کیا جاتا ہے. تو یہ ایران کا جو ایک چہرہ پاکستان میں اسپیشلی نوجوانوں کو دکھایا جاتا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت چہرہ بنا کے دکھایا جاتا ہے، حالانکہ ایران ایسا نہیں ہے، بڑا ہی بھیانک چہرہ اس کا. جیسے دور سے چاند کو خوبصورت دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر سائنسدان جو کہتے ہیں پاس جائیں تو چاند کی وہ سرزمین جو ہے گدلی ہے، مٹی ہے، دھول ہے، بے رونق ہے، نہ زندگی ہے وہاں پہ، نہ سانس ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ کوئی درخت ہے. اسی طرح یہی مثال آج کل میں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو دوں گا کہ جو دکھایا جا رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے. وہاں بھوک ہے، وہاں پہ ظلم و ستم ہے، وہاں پہ زیادتی ہے، وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ یقین کریں کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ سیاست کو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی صدارت اور اپنی منصب کو بچانے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور بے دریغ کرتے ہیں. وہ ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے اس وقت جو دنیا میں حکمران موجود ہیں. پاکستان کے حوالے سے مثبت خبریں ہمیں کہا گیا ہے کہ مثبت خبریں پیش کریں. پاکستان کے وزیر اعظم نے، آپ کے دوست جو ہیں جناب عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا. وہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں سے کبھی بھینسیں، گائیں، کٹے اور بچے نکلتے تھے، اب وہاں سے پڑھے لکھے نوجوان نکلیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا فیصلہ ہے، وہاں یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، تعلیمی ادارے ہونے چاہیے جتنے زیادہ نہیں، یہ تو ایک علامتی ہو گیا نا، وہ تو پورے پاکستان میں بننے چاہیے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک وزیر اعظم کی طرف سے اظہار تھا کہ ہم کتنی شد و مد سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم تعلیم حاصل کرے. دیکھیں جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے تعلیم کے حوالے سے اچھی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اوورآل اگر ہم تعلیمی معیار کے اوپر بات کریں تو پاکستان کا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہت گر رہا ہے دن بدن. اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی رینکنگ چیک کریں تو وہاں پر یونیورسٹیز کی رینکنگ نہیں ہے. تو اوورآل ہے کیا اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، میں شریف صاحب کا ایک اس فیلڈ میں بہتری کر گئے ہیں، گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستانی یونیورسٹی کی رینکنگ اوپر گئی ہے. وہ اس کے اندر صرف ایشیا کے اندر جو ہے پچھلے سال جو ہے وہ نسٹ یونیورسٹی کا نام آیا تھا، باقی کسی یونیورسٹی کا کوئی عالمی رینکنگ کے اندر کوئی نام نہیں ہے. اوورآل اگر عمران خان اس کو یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اچھا اقدام میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے خد و خال کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستانی قوم کی اگر آپ بات کریں، جو وقت کی نزاکت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس دوران ہمیں مزید یونیورسٹیوں کی ضرورت اس طرح کی نہیں ہے، ہمیں اوپن یونیورسٹیز کی ضرورت ہے جہاں پر لوگ کو آپ ہنر مند بنائیں، ان کو آپ ٹیکنیکلی طور کے ان کو آپ ایجوکیٹ کریں. اب اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کے اندر عام طور پر لوگوں کا تاثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کی لیبر بہت سستی ہے، حالانکہ وہاں کی لیبر سستی نہیں ہے. وہاں کی لیبر ویل ایجوکیٹڈ ہے، جو ماڈرن گیجٹس کو استعمال کر کے چیزوں کو کم وقت کے اندر بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کاسٹ سستی مل جاتی ہے. فلپائن کو بھی ہماری میں یہی فائدہ ہے کہ ان کی جو لیبر ہے پڑھی لکھی ہے. آپ یونیورسٹیز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کتنے گریجویٹ ہر سال کی بنیاد پر کر رہی ہے، اور ان گریجویٹ کی اگر آپ پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی مینشن نہیں ہے. آپ کو ایک اورینج ٹرین بنانی ہے تو آپ کو چائنا سے انجینئر لانے پڑتے ہیں، لاہور کے اندر ایک مال بنتا ہے آپ کو فرانس کے انجینئر لانے پڑتے ہیں. تو یونیورسٹیز کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر بھی زیادہ غور کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے اس وقت پاکستان کو ایسے اوپن تعلیمی ادارے چاہیے جہاں پر آپ لوگوں کو جو ماڈرن گیجٹس ہیں، ماڈرن ٹیکنیکل اوپن ٹیکنیکل ڈپلومے کروائیں، اور جو ہمارا نوجوان عام طور پہ ویسے پھر رہا ہے جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کیونکہ آگے بہت بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہے. چائنا کی آپ بات کرتے ہیں پوری آ رہی ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ مواقع ہوں گے. تو اگر آپ کی لیبر ایجوکیٹ نہیں ہوگی، وہ ماڈرن گیجٹس کو استعمال نہیں کر سکے گی، تو آپ کے مسائل کو مسئلہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر چائنا سے لوگ آئیں گے، وہ آ کے یہاں پر کام کریں گے، انڈیا سے لوگ آئیں گے. اس کو بھی کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا یونیورسٹی ہونی چاہیے، لیکن آپ وقت کے آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے اس کو بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے بخار کی دوائی کی، آپ اس کو کینسر کی دوائی دے رہے ہیں، کتنی مہنگی ہے، ضرورت نہیں نا. آپ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے آپ اس کے اوپر آئیں. ہماری جو آبادی ہے، نہیں دیکھیں
ہماری ہمارا 40 سے 50 ہماری 40 عمران خان کو کسی طریقے ہماری 40 سے 50% نوجوان آبادی جو ہے وہ بے ہنر مند بھیڑ رہی ہے. ان کو آپ ہنر مند بنائیں. آپ پاکستان میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولتے زیادہ. ہاں آپ نے تعلیمی ادارہ کھولنا ہے نا, آپ اس کی طرف آئیں. آپ ایک طرف سے اسمبلیاں جا رہی ہیں, دوسری طرف سے وہاں کا کام جا رہا ہے. یہ کیا بات ہے. میں اس کو اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. عبید صاحب نے چونکہ اس کی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی, میں ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں اس فیصلے کو. وزیر اعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارہ بنانے کے اس فیصلے کو میں ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں. جہاں صاحب یہاں سے انگریز چلے گئے تو ہمارے ہاں جو جس طرح کی اشرافیہ چھوڑ کے گئے تھے, اس نے 70 سالوں میں ہمیں یہ ذہن دیا کہ غریب آدمی لیڈر نہیں بن سکتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لیڈر نہیں بننے کی بنیادی جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ غریب آدمی یہ دیکھتا تھا کہ یار وہ جھونپڑی میں رہتا ہے, اس کا لیڈر جو ہے وہ ٹھیک ہے نا ایکڑز اینڈ ایکڑز, ٹھیک ہے نا, وہ ریونڈ کو دیکھتا تھا, اس طرح کے محلات کو دیکھتا. وزیر اعظم اس کو صدر اس کو وہ ذہنی طور پہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتی ہے, چمن مدی دور پہ. تو ہم تو نرگس جو ہے نا ہماری ناچتی رہی نچاتے رہے, لیکن ہمارے ہاں لیڈر نہیں پیدا ہوا. ہم ہمیشہ جو ہے مجبور کیوں ہو گئے زرداری جیسے بندوں کو آگے کرنے میں, نواز شریف جیسے آگے کرنے میں, کہ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے وہ لیڈر بنے. تو عمران خان نے ایک پیغام یہ دیا اس کے ذریعے کہ عام آدمی جو ہے وہ جھونپڑی میں رہ کر بھی لیڈر بن سکتا ہے. لیڈر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا محل اتنا بڑا ہو, وہ شاہی محل میں رہے. وہ انگریز کی جو سوچ تھی یہاں پہ عمران خان صاحب کے کتنے جھونپڑی والے ہیں مجھے بتا دیں. اشرافیہ کی جاگیریں جو تھی وہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے حکومت کے اندر جب آپ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سادگی آپ کی ہوتی ہے, اور وہ یہ آپ کو احساس دے رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ آپ کے اس پہ ہم عیاشی نہیں کر رہے. اتنے بڑے محلات تھے, 500 لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہاں اتنے پولیس تھے, اتنے پہرے تھے. یار اس غریب ملک کا جس میں جو ہے نا بندے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں, فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو دیکھیں, فردوس صاحب بہت اچھا دیکھیں, فردوس صاحب نے بہت اچھا میرا کمنٹ ایک منٹ کا کمنٹ لازم اس کے اوپر لے لیں. فردوس صاحب نے بہت اچھا اس کو مثبت حوالے سے پیش کیا, میں ان کی تائید کرتا ہوں. لیکن دیکھیں سچویشن کیا ہے, آپ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, آپ یونیورسٹی بنائیں, آپ کا پورا اسلام آباد پڑا ہوا ہے, آپ ایک اچھی بڑی یونیورسٹی بنائیں جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئے, انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بنائیں جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئیں. آپ کو اوور آل آگے فیوچر کے اندر ان عمارتوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے. جب انٹرنیشنل کانفرنسز ہوگی, جب انٹرنیشنل لوگ آئیں گے, اتنی بڑی دنیا کی سرمایہ کاری, اتنی بڑی دنیا کی سرمایہ کاری آنے والی ہے, اتنے بڑے دنیا کے لیڈر آنے والے ہیں, آپ ان کو کتنے سڑک پہ بٹھائیں گے. بہت مختصر ہے جو دکھایا گیا وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں, جو ہوا جناب عمران خان صاحب نے بنایا ہوا تھا ویسا ہے نہیں. بیسیکلی وزیر اعظم ہاؤس بہت مختصر سا ہے وزیر اعظم ہاؤس ہمارا. آگے ہم چلتے ہیں. ہمارے درینہ دوست سعودی عربیہ کی طرف سے جذبہ خیرسگالی کے تحت ایک بہت بڑا کام کیا گیا. وہ جنید خان جو ایک سعودی عرب میں اسپتال میں تھا, بیچارہ خود بھی بیمار تھا. اس ایکسیڈنٹ کے اس کے بعد وہ خود بھی اسپتال میں ہی رہا. سعودی حکومت نے اس کے پیمنٹ کی, اور اس کی ایک تصویر بڑی دردناک جب اپنی ماں سے بات کر رہا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جنید خان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جنید خان تو ایک تصویر آئی سامنے, بہت سارے جنید خان ایسے ہیں جن کے حوالے سے سعودی عرب نے بہت تعاون بھی کیا اور بہت اچھا. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے جنید خان 3 سال پہلے یہاں پہ ان کی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا, واقعہ اس طرح تھا, اور اس میں جو ہے ان کی گاڑی کی ٹکر سے 2 ہندوستانی ایک پاکستانی جو ہے وہ جان بحق ہو گئے. تو یہاں پہ پاکستانی کی خوبصورتی پھر سامنے آتی ہے, پاکستانی کے ورثاء نے معاف کر دیا. تو انڈین نے کہا نہیں جی ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, بہرحال ان کا رائٹ تھا, انہوں نے معاف نہیں کیا. تو 6 لاکھ ریال اس کے جو ہے نا دیت دینی پڑتی تھی. اب بیچارہ وہ مزدور آدمی تھا, یہاں کہاں سے دے دیتا, خود بھی بیمار تھا, خود بھی بیمار, اس کا علاج چل رہا ہے. تو سعودی گورنمنٹ نے ایک تو یہ کیا کہ اس دوران میں انڈین کے ساتھ وہ ڈیل ہوتی رہی کہ دیت کی رقم بھائی پہلے بہت زیادہ تھی, پھر انہوں نے جو جنید خان کی طرف سے سعودی گورنمنٹ نے وہ 6 لاکھ ریال بھی ادا کر دیے, اور ساتھ میں اس ہاسپٹل میں جنید خان کے لیے, اس ہاسپٹل نے جہاں پہ علاج چل رہا تھا, بہت بڑی پارٹی تھی, اور باہر سے لوگوں نے, سعودیز نے آگے وہاں پہ پھول گلدستے یہ ساری چیز پیش کی. اس سے ایک تو یہ کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو رشتے ہیں عوام کی سطح پہ, حکومت کی سطح پہ, یہ بہت دفعہ منفی چیزیں ہمارے ہاں سامنے لائی جاتی, اس طرح کی چیزیں نہیں لائی جاتی. اس سے پہلے اگر آپ جا کے گوگل کریں, چیک کریں, یوٹیوب میں دیکھیں, ایک اور پاکستانی جی اس نے جو ہے اسی طرح کا کوئی واقعہ کر لیا تھا, اس کی طرف سے بھی دیت جو ہے یہاں کے کسی شہری نے ادا کیا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے. تو مثبت چیزیں ایسی ہیں, ہمارے دوستوں کے حوالے سے ہمیں مثبت چیزیں آگے لے کے آنی چاہیے.
چلیں جی، آج کل پاکستان کے لیے بہت ساری مثبت خبریں آ رہی ہیں، ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، عبید صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن نائجیریا میں اچھا اس معاملے میں کریڈٹ دینا چاہتا تھا عمران خان صاحب کو، آپ نے میری رائے نہیں لی. نائجیرین گورنمنٹ نے ایک پاکستانی سائنسدان کے نام سے اپنے ایک ادارے کا نام منسوب کیا ہے. یہ آج کی خبر ہماری رہ گئی کیونکہ ہمارا وقت بڑا ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس پہ ہم مزید بات کریں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ، بڑی ڈیٹیل آپ نے بات کیا یہ موضوعات پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھگز آف پاکستان کی جو سیریز پاکستان میں چل رہی ہے وہ آپ کہاں جاتی ہے. صبح نواز شریف صاحب کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا انہیں سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پہلے زرداری صاحب جو ریس لگی ہوئی ہے پاکستان میں، جیل میں زرداری صاحب جاتے ہیں یا نواز شریف صاحب جاتے ہیں، یا دونوں بھائی باہر رہ کے ٹھگز آف پاکستان کی جو شوٹنگ ہے اس میں حصہ لیتے ہیں. اور زرداری صاحب کے جو فلیٹس نکلے ہیں ان کا کیا بنے گا، اور امارات سے ملنے والی امداد اور سعودی عربیہ سے ملنے والی، جاپان سے چائنا سے اور ملیشیا سے ملنے والے پیسے حکومت پاکستان کس طرف خرچ کرتی ہے، کیا ہمیں اس کے بعد بھی IMF کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں. اور ہندوستان میں بڑھتے ہوئے مسلمانوں پہ مظالم، کیا مسلمانوں کو وہاں پہ کسی بڑی بغاوت پہ اکسانے کے لیے کافی ہیں یا مزید انہیں مار کھانی پڑے گی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی ڈیبیٹ آف دا ویک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک جہاں زیب مناز، فردوس جمال اور عبید الرحمان شفیع صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.